محترم سامعین ناظرین خواتین و حضرات، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب معلوم کرتے ہیں اگر لڑکا اور لڑکی تنہائی میں آپس میں ایجاب و قبول کر لیں جبکہ وہاں کوئی گواہ نہ ہو تو نکاح کا کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی آپس میں ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر دونوں میں سے کوئی ایک یہ کہہ دے کہ میں آپ سے نکاح کرتا ہوں یا میں آپ سے نکاح کرتی ہوں، اور دوسرا اس کو قبول کر لے کہ ہاں میں نے نکاح قبول کر لیا ہے، تو صرف لڑکا اور لڑکی کے آپس میں اس طرح کہہ لینے سے نکاح درست نہیں ہوگا، چونکہ نکاح درست ہونے کے لیے گواہوں کا بھی ہونا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا نکاح الا بشہود، کہ گواہی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ لہذا جب تک دو مسلمان بالغ مرد گواہوں کے طور پر مجلس نکاح میں موجود نہ ہوں تب تک یہ نکاح درست نہیں ہوگا، یا یہ کہ ایک بالغ مرد مسلمان ہو اور دو بالغ مسلمان عورتیں ہوں وہ گواہ بنے تب نکاح درست ہو سکتا ہے، لیکن صرف آپس میں اس طرح کہہ لینے سے نکاح نہیں ہوگا۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جب تک معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا اور 5 وقتہ نمازیں مسلمانوں پر فرض نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے جب سورہ مزمل نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یہ جو آیات ہیں ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں قیام اللیل کا حکم دیا گیا تھا، لہذا آپ پر بھی اور دیگر صحابہ اکرام پر بھی رات میں تہجد کی نماز فرض تھی، لیکن جب معراج کا واقعہ پیش آیا اور تمام مسلمانوں پر دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہو گئی تو اس کے بعد سے تہجد کی نماز وہ نفل رہ گئی تھی اور بقیہ یہ 5 نمازیں فرض ہو گئی تھی۔ لیکن علماء کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقتہ نمازوں کے فرض ہونے کے بعد بھی تہجد کی نماز فرض تھی۔ عام لوگوں پر تو صرف 5 ہی نمازیں فرض تھی، لیکن آپ پر 5 نمازوں کے ساتھ تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تہجد کی نماز فرض نہیں رہی تھی بلکہ اختیاری عمل رہ گیا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ نے پوری زندگی تہجد کی نماز کا اہتمام کیا اور باقاعدہ پابندی سے آپ نے تہجد کی نفل نماز ادا کی، لیکن وہ آپ پر فرض نہیں تھی، اور یہی بات زیادہ صحیح اور راجح ہے کہ آپ پر بھی تہجد کی نماز فرض نہیں رہی تھی۔ ایک خاتون کا سوال ہے زویا نام رکھنا کیسے ہیں اور اس کے کیا معنی ہیں؟ زویا اگر اردو میں زا واو یا الف سے لکھتے ہیں تو اس میں نہ عربی میں کوئی معنی ہے اور نہ اردو میں اس کا کوئی معنی ہے، یہ ایک مہمل لفظ ہے، لیکن اگر اس کو عربی میں زاد سے لکھا جائے، صاد کے بعد جو زاد آتا ہے اس سے لکھا جائے، زاد واو یا الف زویا، تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کے معنی روشنی ہے، چونکہ عربی میں ضوء کے معنی روشنی کے آتے ہیں تو وہ روشنی معنی ہو سکتا ہے۔ اور انگلش میں چاہے زا سے ہو کوئی آدمی لکھتا ہو یا زاد سے لکھتا ہو، ایک ہی طرح سے لکھا جائے، ZOYA زویا، چاہے وہ زاد سے ہو یا زا سے ہو، انگلش میں تو ایک ہی طریقے سے لکھا جائے گا، لیکن اردو یا عربی میں لکھنا ہو تو زاد سے لکھنا چاہیے۔ شاہد بھائی کا سوال ہے کیا دادا اپنے پوتے کی بیوہ بیوی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ دادا کے لیے اپنے پوتے کی بیوی، اسی طرح نانا کے لیے اپنے نواسے کی بیوی، یہ محرمات میں سے ہیں، ان سے پردہ نہیں ہوتا ہے، لہذا ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، کہ تم اپنے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے ہو، اور بیٹوں کے عموم میں پوتا بھی ہے اور نواسا بھی ہے، لہذا نواسا کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے اور پوتے کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کیا قبرستان میں مسجد یا مدرسہ بنوا سکتے ہیں یا نہیں؟
جو زمین یا جو چیز کسی خاص مقصد کے لیے وقف کی گئی ہو اس کو اسی میں استعمال کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ دوسری چیز میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر قبرستان ہے، وہ مردوں کے دفن کرنے کے لیے وقف کیا گیا ہے تو اس کو اسی میں استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر قبرستان بہت بڑا ہو اور اس میں کافی جگہ کی گنجائش ہو، یا یہ کہ وہاں پہلے قبریں تھی، اب ان مردوں کی ہڈیاں بھی وہاں باقی نہیں ہیں بلکہ مٹی ہو گئی ہیں، اور ضرورت ہے، مسلمانوں کے پاس مسجد کے لیے جگہ نہیں ہے، یا یہ کہ مسجد بنانے کے لیے پیسہ وغیرہ خرچ نہیں ہے، تو شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ قبرستان میں مخصوص جگہ میں جہاں جگہ ہو اور تازہ قبریں نہ ہو وہاں مسجد بنائی جا سکتی ہے، اور اگر ضرورت ہو تو مسلمان آپس کے مشورے سے وہاں مدرسہ بھی بچوں کی دینی تعلیم کے لیے بنا سکتے ہیں۔ ایک صاحب معلوم کرتے ہیں، اگر کوئی بچہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہو تو کیا اس کے کان میں اذان و اقامت کہنا ہے یا نہیں؟ زنا یہ قرآن و حدیث میں بہت ہی سخت گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت ہی سنگین اور گھناؤنا جرم ہے۔ لیکن اگر لڑکا لڑکی آپس میں زنا کا ارتکاب کر لیں اور اس زنا کے نتیجے میں لڑکی کو حمل ہو جائے اور بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس بچے کی پیدائش میں اپنا کوئی قصور نہیں ہے، جن لوگوں نے یہ گناہ کیا ہے وہ قصوروار ہیں، لہذا اس کے کانوں میں اذان اور اقامت بھی کہی جائے گی اور اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اور اس بچی ہو یا بچہ ہو اس کا نسب ماں سے ثابت ہوگا جس لڑکی سے اس بچے یا بچی کی ولادت ہوئی ہے۔ مستقیم بھائی معلوم کرتے ہیں، میرے دوست نے سوئمنگ پول میں نہانے کے بعد بغیر وضو نماز پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، اگر وہ سوئمنگ پول ایسا ہو جو بڑا ہو، اسی طرح کوئی حوض ہو اور وہ بڑا ہو جس کو فقہ کی اسلامک لو کی اصطلاح میں دہ در دہ کہا جاتا ہے، اور آج کی زبان میں اگر وہ سوئمنگ پول یا حوض 225 اسکوائر فٹ سے زیادہ بڑا ہے اور اس میں کوئی آدمی پیشاب کر دیتا ہے تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر اس حوض میں یا اس سوئمنگ پول میں کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے، مثال کے طور پر گوبر پڑا ہوا نہیں ہے یا کوئی پوٹی وغیرہ نہیں ہے، اور اس پانی کا رنگ بھی نہیں بدلا ہے، بو بھی نہیں بدلی ہے اور مزہ ذائقہ بھی نہیں بدلا ہے، وہ اپنی اصلی حالت پر ہیں، تو چاہے اس میں کسی نے پیشاب کیا ہو اور اس میں کوئی آدمی وضو کر لے تب بھی اس کا وضو درست ہو جائے گا، اور اگر کوئی ناپاک آدمی غسل کر لے اور اس کے بعد نماز پڑھ لے تو اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ سوئمنگ پول چھوٹا ہو یا وہ حوض ہو وہ چھوٹا ہو اور اس میں کوئی آدمی وضو کرے یا غسل کرے، یعنی 225 اسکوائر فٹ سے چھوٹا ہو، تو پھر اس سے وضو اور غسل درست نہیں ہوگا، چاہے اس کا پانی کا رنگ بو مزہ بھی نہ بدلا ہو۔ ایک صاحب کا سوال ہے، کیا غیر مسلم ڈاکٹر سے ختنہ کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، غیر مسلم ڈاکٹر سے بھی ختنہ کروائی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اس بات کو جانتا ہو کہ کون سی زائد اور ایکسٹرا کھال چمڑی ختنہ میں کاٹی جاتی ہے۔ اگر وہ جانتا ہے تو پھر اس سے بھی ختنہ کروائی جا سکتی ہے۔ جابر بھائی معلوم کرتے ہیں، مسواک کرتے کرتے جب چھوٹی ہو جائے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ مسواک کرتے ہوئے اگر چھوٹی ہو جائے جو ناقابل استعمال نہ ہو، تو چونکہ مسواک یہ ایک سنت کی ادائیگی کے لیے کی جاتی ہے، تو اس کو نالی یا نالے وغیرہ میں گندی جگہ میں ڈالنے کے بجائے کسی ایسی جگہ میں ڈال دیا جائے جہاں ناپاکی، گندگی اور غلاظت نہ ہو۔ بہتر ہے کہ کسی مٹی وغیرہ کے نیچے دفن کر دیا جائے، یا یہ کہ کسی پاک جگہ ڈال دیا جائے یا رکھ دیا جائے یا جلا دیا جائے، ان سب باتوں کی گنجائش ہے۔ بہت شکریہ مصطفیٰ، آپ کے اس طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔